यूँ लगता है کہ اس بار ملک میں جنرل الیکشن نہیں ہوئے بلکہ فیملی الیکشن ہوئے ہیں۔ اب وہ کیسے ہوئے ہیں؟ نواز شریف کی پوری فیملی، آصف زرداری صاحب کی مکمل فیملی، یوسف رضا گیلانی کی مکمل فیملی، چودھری پرویز لائی کی اور شجاعت کی فیملی۔ تو یہ ہوئے فیملی الیکشن۔ اچھا، اس میں بہت نئی صحیح باتیں بھی ہوئی ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اتنی فیسلٹی دی گئی تھی، جلسے کھلے کرنے کی، عدالتیں مقدمے معاف، ہر چیز اوپن تھی، جلسے جلوس ریلیاں کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو اس کے باوجود کیا انہوں کے اندازے غلط ہو گئے یا انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا اپنی مخالف پارٹی کو؟ تو اس سلسلے میں رانا ثناء اللہ نے بہت سیدھی بات کی گزشتہ روز، ایک چینل پہ آئے ہوئے تھے، سوال کچھ اور تھا بلکہ جواب بیچ میں یہ بھی نکل آیا۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ایک دن 10 سال کی سزا ملتی ہے، دوسرے دن 14 سال کی سزا ملتی ہے، تیسرے دن 7 سال کی سزا ملتی ہے۔ تو یہ تمام سزائیں جو ہیں یہ اکٹھی ہو کے وہ بھی آگے آ گئیں اور سمپیتھی کا ووٹ کہیں اور چلا گیا۔ بھئی جو بندہ جیل میں ہے وہ 10 سال ہے 14 سال ہے، وہ تو جیل میں رہے گا نا، چاہے 100 سال کی سزا دے دیں۔ یہ کہنا تھا رانا ثناء اللہ کا۔ تو بات انہوں نے صحیح کہی ہے۔ آپ پی ٹی آئی والوں کو دیکھیں، وہ اس کے متعلق یہی مسلم لیگ کا خیال تھا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان سے بلہ چھین گیا ہے، ان کے جلسے جلوس بھی نہیں ہو گئے، ان کی پارٹی قیادت کا جو مین ہے وہ بھی جیل میں ہے، تو ان بیچاروں نے کہاں جیتنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے کرشمہ دکھا دیا ہے تو اس پہ ان کی داد تو بنتی ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا، جس طرح سے اب ہائی کورٹ میں درخواستیں جا رہی ہیں دوبارہ الیکشن کی یا دوبارہ کاؤنٹنگ کی، تو وہ بھی اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو اب ووٹ کی وہ عزت ذلت میں تبدیل کیوں ہو گئی ہے؟ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ووٹ کی عزت جو ہے اب وہ بھی ایک دو پہ لگ گئی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سنجیدہ سوال ہیں، اس پہ ہماری قوم کو بھی سوچنا چاہیے، الیکشن کروانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اگر یہی فضا چلتی رہی اس ملک میں تو پھر کبھی بھی معاشی سیاسی استحکام نہیں آ سکے گا۔